السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 140۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر روانہ ہوئے تو فتح مکہ کے قصے بہت لمبے ہیں جو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن آپ کے سخاوت دیکھیے، آپ کے اخلاق دیکھیے۔ ابو سفیان جس نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، امیر معاویہ کے یہ والد تھے اور یزید کے یہ دادا تھے، اور ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی یہ والد تھے۔ یہ تو سب مسلمان ہوئے، لیکن ابو سفیان نے بہت پریشان کیا۔ تو جب مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مکہ والوں کو بھنک پڑی کہ وہ بہت بڑا قافلہ آیا ہے، ابو سفیان، حکیم ابن حزام، اس قسم کے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تم لوگ جا کے دیکھ کے آؤ۔ اب ابو سفیان تو معروف آدمی تھا، معروف تھے، بعد میں صحابی بنے ہیں یہ۔ تو حضرت عباس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے یہ آئے ہیں، تو فوراً جو ہے حضرت عباس نے ان کو سمجھانا شروع کیا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ابو سفیان آئے ہیں تو انہوں نے کہا بھی یہ تو بالکل اچھا موقع ہے، انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے خیمے میں لائے ابو سفیان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے ایک رات گزارو یہاں۔ جب صبح ہوئی تو ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ اب سننا دھیان سے، مسلمان ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے وہاں۔ پھر حضرت عباس نے کہا کہ حضرت یہ بڑا آدمی ہے مکہ کا، تھوڑا اس کی عزت بڑھے، ایسا کوئی کام کر دیجئے، اس کا وقار بڑھے، لوگ اس کو سمجھیں کہ ہاں یہ اپنی قوم کا بڑا ہے، تھے بھی بڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمین۔ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اسے امن، کوئی مارے نہیں اس کو۔ ابو سفیان نے کہا کہ حضرت میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، میرے گھر میں کتنے لوگ داخل ہوں گے؟ آپ بڑے ہیں، اس لیے آپ کا اعلان بھی بڑی سخاوت والا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من دخل مسجد الحرام فہو آمین، بیت اللہ میں جو داخل ہو جائے اسے امن۔ ابو سفیان نے کہا کہ حضرت راستے میں چلتے چلتے آ رہا ہے، کوئی بیت اللہ تک پہنچ نہیں سکا تو آدمی اسے مار دے گا، ذرا اور بڑا اعلان۔ آپ نے فرمایا من اغلق بابہ فہو آمین، یہ سخاوت کر رہے ہیں، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن۔ گھر کا دروازہ بند کر لو بس، تو ہم اس کو امن دے دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو ماریں گے نہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں یہ بات ہوئی۔ پھر کہا کہ حضرت اگر کوئی گھر کے دروازے میں بھی نہ پہنچ سکا، دور سے آ رہا ہے تو کیا کرے؟ اور فرمایا کہ کوئی بات نہیں، کوئی آدمی اگر جو ہے ہتھیار نیچے رکھ لے، بیٹھ جائے، اسے امن۔ یہ امن کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا جن لوگوں نے پوری زندگی ستایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خوب ستایا تھا۔ بدر کے موقع پر کیا کہو، احد کے موقع پر کہو، حنین کے موقع پر کہو، سب جگہ ستایا تھا، لیکن نبی ہوتا ہے۔ سخاوت میں آپ نے یعنی حد کر دی، اور یوں کہا کہ اس کو بھی امن، اس کو بھی امن، اس کو بھی امن۔ یہاں تک کہ کئی لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کعبے میں پاؤ تو بھی قتل کرو، ایسے لوگوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا، سخاوت کا اعلان کر دیا، جاؤ تمہیں امن، تمہیں امن، تمہیں امن۔ ابو لہب کے بیٹے، اب تم جانتے ہو کہ ابو لہب کون تھا، ساری امت جانتی ہے۔ اور ابو لہب کی اولاد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو لہب کے اولاد کو بھی حضور نے معاف کیا، بلکہ حضرت عباس سے کہا جاؤ چچا، میرے چچا کے بیٹوں کو ڈھونڈ کے لاؤ، میرے چچا کے بیٹوں کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس عرفات تک گئے، اور عرفات جا کر یہ ابو لہب کے دو بیٹوں کو لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اور پھر جو ہے ان کو لے کر ملتزم پر گئے، اور حضور ہنسے۔ تو پوچھا حضرت کیوں ہنسے آپ؟
بولے میں نے میرے اللہ سے یہ دو میرے بھتیجے مانگے تھے، اللہ نے مجھے دے دیے، وہ دو بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو لہب کے بیٹوں کو بھی معاف کر دیا، اور یہ ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے سخاوت کیجئے، سخاوت۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔